يا سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے جس طرح میں آپ لوگوں کو درود مبارکہ پڑھاؤں، آپ تمام لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہو کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے حکم دیتا ہے کہ خود کو بچاؤ، اس کے فوراً بعد حکم دیتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں کہ میں نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خلدوا اصابعکم کی لا تتخللہ نار جہنم۔ اس کا اگر ہم ترجمہ جانیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کا خلال کرو، یعنی جب تم وضو کر رہے ہو تو وضو کرنے کے وقت اپنے انگلیوں کا خلال کرو تاکہ تمہاری انگلیوں میں جہنم کی آگ خلال نہ کرے۔ یعنی جب ہم وضو کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وضو کرنے بیٹھیں تو جب وضو کریں تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں تاکہ ان کے درمیان سے وضو کے قطرے یعنی جو پانی ہم ٹپکا رہے ہیں وہ پانی آرام کے ساتھ بہہ جائے۔ اگر صرف بھیگ جائے اور پانی نہ بہے تو ہمارا وضو نہیں ہونے والا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے حکم دیا گیا کہ تم خلال کر لو تاکہ پانی بہہ جائے، اور جب پانی بہہ جائے گا تمہارا وضو تام ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ الا بطہور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر طہارت کے بغیر پاکی کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جب ہمارا وضو ہی مکمل نہیں ہوگا اور وضو کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وضو شرائط نماز میں سے ہے۔ اب اگر ہم نے وضو نہ کیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو اس کی وجہ سے ہم کفر تک پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ جب وضو کریں تو ان باتوں کا خیال رکھیں کہ اپنی انگلیوں کا خلال کر دیا کریں۔ دوسری چیز کہ جب ہم پیر کی انگلیوں کا خلال کریں گے تو اس کا کس ہاتھ سے کریں گے؟ تو ہم بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس انگلی سے ہم اپنے پہلے داہنے پاؤں کا پھر بائیں پاؤں کے درمیان کا خلال کر لیں گے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں نے اور پڑھی، وہ حدیث جب میں نے پڑھی تو مجھے عجیب یہ لگا کہ اکثر لوگ جو ہمارے ہوتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا ہمارے بوڑھے لوگ ہوں، جو علم سے آشنا نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں اپنے پیروں کو ایسے پیر کریں کہ اندر چالو کر کے دھل دی،
پانی کیا ہوا کیسے بہا نہیں آئیڈیا، اگر کرتے بھی تو آگے آگے ہاتھ مارے کے چلے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کی راویت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہتی ہیں کہ جب تم وضو کرو تو وضو مکمل طور سے کیا کرو، یعنی اچھی طرح وضو کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کیسے وضو کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ویل للعقاب من النار، یعنی ویل ہے ان ایڑیوں کے لیے، یعنی جہنم کی جو ایک وادی جس کا نام ویل ہے، تو ان خوش ایڑیوں کے لیے ویل ہے، اور ویل کے ساتھ ساتھ جہنم کا عذاب ہے۔ یعنی اگر ہم خوش ایڑی رکھتے ہیں، ہماری جو ایڑی ہے اگر ہم وضو کرنے کے ٹائم اس کو اچھی طرح سے نہیں بھگاتے ہیں اور وہ خشک رہ جائے تو ہمارے لیے جہنم کی وادی جو ویل ہے اس کا عذاب دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ وضو کریں تو وضو میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جب کوئی بھی اعضاء دھلیں تو اعضاء میں جو 4 فرائض والے اعضاء ہیں ان کا خاص طور سے لحاظ رکھیں۔ پہلا چہرہ دھلنا ہے تو پانی اس طرح اپنے چہرے پہ ڈالنا ہے کہ ہمارا پورا چہرہ جو چہرے کے دائرے میں آتا ہے وہ پورا اچھی طرح سے پانی سے تر ہو جائے اور اس کے اوپر سے پانی گزر جائے۔ دوسرا، جب ہم فرض ادا کریں تو ہم اس کو جب دھلیں تو پہلے پانی سے اس طرح ہاتھ مل لیں تاکہ یہ ہاتھ پورا گیلا ہو جائے، اور جب ہاتھ گیلا ہو جائے گا وہ ادھر سے پانی ڈالیں گے تو پانی بہہ کے پورا یہاں تک آتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ گیلا بھی نہیں کیے، پانی ایسے ایسے کیے، ابھی پانی یہاں سے ڈال رہے پانی ادھر جا رہا ادھر جا رہا، ہمارا کونی نہیں بھیگ رہا نہ کونی کے درمیان والا حصہ بھیگ رہا ہے۔ تو اس حصے کو نہ بھیگنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارا وضو نہیں ہوتا ہے، اور جب ہمارا وضو نہیں ہو تو نماز شروع نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز جو فرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسح کرنا، یعنی ہم سر کا مسح کریں گے تو سر کا مسح کرنا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں تو فرض نہیں ہے بلکہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اور سائنسدان لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص دن بھر میں 5 مرتبہ بھیگے ہاتھوں کو اپنے سر پر اور اپنی گردن پر پھیرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دماغی بیماری سے محفوظ کر دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سنتوں میں ان چیزوں کو پنہا رکھا ہے، لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی سنتوں کو اپنا لیں۔ حضور کی سنتوں کو اپنا کے جب ہم سر کا مسح کریں گے تو ہمیں پورے سر کا بھی مسح کرنا ہے، کانوں کا مسح کرنا ہے، گردن کا بھی مسح کرنا ہے، لہذا اس چیز کا خیال رکھیں اور سنت پر عمل کریں گے تو اس کا ہمیں بڑا ہی فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سنت پر عمل نہیں کیا اور جلدی جلدی میں اس نے اپنے ہاتھ کو گیلا کیا اور ایسے پھیر لیا تو بھی اس کا مسح ہو جائے گا، اس کے مسح میں کوئی کباہت نہیں ہوگی۔ چوتھا جو فرض ہے وہ ہمارا ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلنا۔ اب ٹکنے کا مطلب یہ ابری ہوئی ہڈی، اس کو ہم اندر شامل کریں گے دھلنے کے ٹائم اور اچھی طرح سے خلال کریں گے اور اپنی ایڑی کو اچھی طرح سے مل لیں گے تاکہ ہماری ایڑی خشک رہتی ہے، اور اکثر لوگوں کی ایڑیاں پھٹی رہتی ہیں تو پھٹی رہنے کی وجہ سے اس میں پانی سرایت نہیں کرتا ہے، اور ہم جب اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے ہاتھ سے ملیں گے گیلا کر دیں گے پھر پانی بہائیں گے تو پانی بہ جائے گا، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں۔ اگر یہ چیز ہم نہیں کریں گے یعنی ہمارا وضو نہیں، ہم نے آ کے نماز شروع کر دے تو تم گنہگار ہوں گے۔ دوسری چیز، ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگی۔ ہم آ کے محنتیں بھی کریں اور ہمارا پھل، محنت کا پھل بھی نہ ملے تو کوئی مطلب نہیں ہے، لہٰذا آپ جو مسئلے یہاں پر سنیں ان مسئلوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل ابھی 1-2 دن سے خبر آ رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک بندے نے ایک پوسٹر پر آئی لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا تھا، اس پر FIR درج کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس پر FIR کر کے اب آپ بتاؤ پولیس اس کو اٹھا کے لے کے گئی، کیا غلطی کی؟ اس نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا نہیں، نہ ہی کسی سے کہا کہ ہمارے نبی کے بارے میں نعرے لگاؤ، بلکہ اس نے صرف اور صرف ایک کاغذ پر اپنے نبی کا نام لکھ کر اس میں محبت کا اظہار کر کے کھڑا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اس پر FIR ہوا اور گرفتار ہو گیا۔ یہ ہمارے ہندوستان کا ماحول ہے۔ آپ اور ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموز پر پہرے دینے والے بنے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص آئے اور وہ کہے کہ اگر اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرو گے تو گردن مار دیں گے۔ ہم بلا شبہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں
کہ اگر ہم اپنے نبی کا نام لیں اور تم ہماری گردن مارنا چاہتے ہو یقیناً مار دو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب نہ رکھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو تو اپنے نبی کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر کوئی ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے اور کہے کہ اگر تم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرو گے تو تم کو گرفتار کر دیا جائے گا، تو بلا شبہ ہم یہ کہتے نظر آئیں کہ ہم گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے نبی سے محبت کرنے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو اگر ہم سب سے زیادہ محبوب رکھیں گے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہمیں کچھ لوگ ستانے کے لیے آ جائیں، لیکن آخرت کی جو کھیتی ہوگی اس سے سنہری اور اس سے بہترین کھیتی شاید ہمیں کہیں اور میسر ہو جائے۔ لہٰذا اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں، اور اگر کوئی ہمارے نبی کی محبت کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اس کی ہم بات نہ مانیں بلکہ اپنے دل کے ذریعے سے اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، اپنے نبی کے اداؤں پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے نبی کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی ہمارے نبی کے بارے میں کچھ کہے گا تو اس کو ہم مارنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جو یہ ماحول بن رہا ہے، لوگ ہمارے نبی سے محبت کے اظہار پر جو پابندیاں لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں اس میں ہماری کمیاں ہیں، ہم نے اپنے نبی سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری اولاد کی محبت ہو تو اپنے نبی کی محبت پر پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ آج ہمارے لوگوں کو دیکھیں، ہمارے نبی کی محبت میں ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، لوگ برائی کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور جب آپ مدینہ پہنچے تو اس وقت بہت سارے یہودی آپ پر ایمان لائے۔ انہی یہودیوں میں سے ایک کا نام جن کا نام عبداللہ ابن سلام ہے، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، اور وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے بلکہ عالم تھے۔ اور انہوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں آئے ہیں تو ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ حضور کی بارگاہ میں جا کر انہوں نے عرض کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ سے 3 سوال کروں گا، میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیں، اگر آپ نے صحیح سوالوں کے جواب دیے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے پہلا سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو قیامت قائم کرے گا تو قیامت قائم ہونے سے پہلے جو سب سے پہلی نشانی ظاہر ہوگی وہ نشانی کیا ہوگی؟ حضور نے پوچھا دوسرا سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بچہ پیدا کرتا ہے تو کب بچے کو ماں کے طرح پیدا کرتا ہے، کب باپ کی طرح پیدا کرتا ہے؟ اور تیسری سوال جو انہوں نے تیسرا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب جنت میں جائیں گے، یعنی جو جنتی جنت میں جائے گا تو اس کو سب سے پہلی غذا کیا دی جائے گی؟ سب سے پہلا اس کو جو کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا کیا دیا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ مشرق سے ایک آگ اٹھے گا، اور آگ اٹھ کر اس آگ کے ذریعے وہ آگ لوگوں کو دوڑاتے ہوئے مغرب کی طرف لے کے جائے گا، یہ پہلی نشانی ہوگی۔ اور تم نے جو دوسرا سوال کیا کہ بچہ کب ماں کے مشابہ ہوتا ہے کہ کب باپ کے مشابہ ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ باپ کا لطفہ غالب ہوتا ہے، تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو باپ کی طرح ہوتا ہے یا باپ کے بھائیوں کی طرح ہوتا ہے یا باپ کے خاندان والوں کی طرح ہوتا ہے، اور جب ماں کا لطفہ غالب آتا ہے تو بچہ ماں کی طرح ہوتا ہے یا ماں کی بہنوں اور ان کے باپ و بھائیوں کے ذریعے طرح ہوتا ہے، یعنی ماں کے خاندان والوں کی طرح ہوتا ہے۔ جو ہمارے نبی نے ان سوالوں کا جواب دیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے صحیح سوال کے جواب دیے۔ ہماری جو ہم عالم ہیں یہودی کے، تو ہماری کتابوں میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں ان چیزوں کا ذکر ہے، لہٰذا آپ نے ہمارے سوال کے صحیح جواب دیے ہیں، میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لو۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ابھی وہ بیٹھے تھے کہ اس کے بعد یہودیوں کی جماعت آ گئی،
انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ یہودی جو آ رہے ہیں یہ یہودی بڑے جھوٹے ہیں، یہ لوگوں پر الزام تراشی کرنے والے ہیں، لوگوں کو الزام لگاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو تم چھپ جاؤ، اور وہ چھپ گئے۔ اس کے بعد یہودی آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے یہودی ایک بات بتاؤ عبداللہ ابن سلام کیسے ہیں؟ یعنی وہ تمہارے درمیان رہتے ہیں، ایک بڑے عالم ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہتر باپ کی اولاد ہیں اور بہتر بیٹے ہیں، اور ہمارے سردار کے بیٹے ہمارے سردار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سلام کو کہا کہ باہر نکل کے آ جاؤ۔ جب وہ باہر نکل کے آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضور نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے مسلمان ہو جائیں تو تم کیا کہتے ہو؟ تو یہودیوں نے جو بھی کیا کہے تھے کہ بہترین باپ کے اولاد ہیں، بہترین بیٹے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ برے باپ کے بیٹے ہیں، برے بیٹے ہیں۔ یہ اس طرح کے ان کے جملے ہوتے تھے کہ کچھ دیر پہلے ان کی تعریف کر رہے تھے اور جب انہیں کہا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں تو ان کی برائی کرنے لگے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دنیا کی چکا چوٹ کو نہ دیکھیں، دنیا کی رنگینی میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں، حضور کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، حضور کی سنتوں کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی تو اسے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں، صلوات و سلام۔